اوکے جی، ویلکم بیک بچوں. کچھ لوگ میرا خیال ہے کلاس میں ابھی تک جوائن نہیں کر سکے. ان کو میں نے حالانکہ یہ بات بتا دی تھی دن میں نے میسج کر کے بولا تھا کہ بھائی آپ لوگ جو ہے کلاس لازمی دوبارہ جوائن کریں گے اسی لنک پہ. اور ابھی کلاس کے شروع میں بھی بولا ہے بٹ پتہ نہیں کہاں ہیں وہ لوگ. سونے چلے گئے کیا ہوا اللہ بہتر جانے کیا معاملات ہیں. کلاس کو ری جوائن کرنا تھا نا فوراً. بہرحال چلیں جو بچے آ گئے میں کنٹینیو کرتا ہوں ان کے ساتھ کلاس کو. آپ کو فوراً جوائن کرنا ہوتا ہے. سن لیا آپ لوگوں نے؟ نیکسٹ ٹائم جب کلاس ختم ہو آپ کو فوراً جوائن کرنا ہوگا. رائٹ؟ نیکسٹ ٹائم کلاس جیسے ہی فنش ہو آپ کو فوراً جوائن کرنا ہے کلاس کو. سب لوگ آ گئے یا نہیں آئے ابھی تک؟ ابھی تک آ رہے ہیں. اوکے چلے میں پھر شروع کر لوں ورنہ پھر ٹائم ختم ہو جائے گا نا. اس چکر میں فائدہ کیا پھر ایکسٹرا پڑھانے کا، آپ کو ایکسٹرا بلانے کا. اب سنیں میری بات. جو بچے نہیں جوائن کر سکے میں انہیں بتا رہا ہوں کہ بھائی آپ لوگوں کو بولا بھی تھا آپ اگلی دفعہ ایسی مسٹیک نہ کیجیے گا. قاسم بھائی آ چکے ہیں؟ قاسم بھائی آ گئے؟ قاسم بھائی ہیں؟ لو قاسم بھائی نہیں، اللہ معاف کرے. جن سے میں حصہ خرید رہا تھا وہی بھاگ گئے. آ گئے مبارک ہو. آ گئے حذیفہ قریشی صاحب تو ہیں جی. قاسم صاحب نے بالآخر جوائن کر لیا ہے اور انہیں میری آواز آ رہی ہوگی. جی قاسم بھائی آپ 10 لاکھ کے مالک تھے. آپ کے 5 لاکھ روپے کی ملکیت میں آپ سے لینا چاہتا ہوں. کیا میں اتنا خوبصورت ہوں کہ آپ مجھے ایسے ہی 5 لاکھ روپے کی ملکیت دے دیں گے؟ یقیناً آپ مجھ سے کہیں گے سر عمران میں آپ کو کیوں 5 لاکھ روپے کی ملکیت دوں. میں کہوں گا یار تم تو میرے اسٹوڈنٹ ہو اور حذیفہ میری بات ہی نہیں مان رہا. حذیفہ مجھے اپنے ساتھ، میں تو چاہ رہا تھا حذیفہ نے بھی 10 لاکھ لگائے تم نے بھی 10 لاکھ لگائے میں بھی لگا دوں. میں بھی لگا دوں. کتنے لگا دوں بولو تمہاری عقل کے مطابق؟ تم سب بولو میں بھی کتنے لگا دوں؟ برابر کا مالک بننا چاہتا ہوں میں تم دونوں کے. جیسے حذیفہ مالک ہے 10 لاکھ کا، قاسم مالک ہے 10 لاکھ کا. میں کہتا میں بھی مالک بننا چاہتا ہوں 10 لاکھ روپے کا. میں بھی 10 لاکھ روپے لگانے کو تیار ہوں. تو پھر پروفٹ کے 3 حصے ہوتے، ایک آپ حذیفہ کا، ایک قاسم کا، ایک میرا. ایگری؟ لیکن ہوا کیا کہ جب حذیفہ نے منع کیا تو قاسم نے میری بات پہ غور کیا اور میں نے کہا قاسم ایسا کرو یار اپنے 10 لاکھ میں سے 5 لاکھ کا مجھے مالک بنا دو. اور ایسا کرو تم مجھے 5 لاکھ کا مالک بناؤ گے لیکن میں تمہیں دوں گا 8 لاکھ روپے، 7 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے، 12 لاکھ روپے، 25 لاکھ روپے. پیسے کس کو ملیں گے؟ ہاں پیسے کسے ملیں گے؟ سوچو جواب دو. پیسے کسے ملیں گے؟ شہیر جواب دو. پیسے کسے ملیں گے؟ سغرا فاطمہ جواب دیجئے. نور، مصباح، مہک، کاوش جواب لکھ کے بھیجیں. پیسے کیا بزنس میں آئیں گے؟ حذیفہ قریشی کے پاس جائیں گے؟ پیسے کس کو ملیں گے؟ حذیفہ SH895 جواب دیجئے. شکریہ حارث بھائی آپ کا. امیسا بیٹے جواب دینا ہوتا ہے. شکریہ. پیسے ملیں گے قاسم کو. تو کیا ہم لوگ قاسم کے لیے اکاؤنٹنگ پڑھتے ہیں؟ ہم اکاؤنٹنگ کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ پارٹنرشپ فرم کے لیے جس کے مالک تھے حذیفہ اور قاسم. یہ دونوں مالک تھے اور میں مالک بننا چاہ رہا تھا. حذیفہ نے اسٹریٹ منع کر دیا تھا. تو میں نے کیا کیا؟ میں نے پاکستانی طریقے سے قاسم بھائی کو گھیرا اور بولا قاسم یار تم 10 لاکھ کے مالک ہو، مجھے 10 لاکھ میں سے مالک بنا دو 5 لاکھ روپے کا، یعنی آدھے کا مالک بنا دو. اور مجھ سے تم بے شک لے لو 8 لاکھ، 9 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ، 25 لاکھ، لیکن مجھے آدھے کی ملکیت دے دو. قاسم نے بولا اچھا ہے یار پیسے زیادہ مل رہے ہیں، کیا ہوا میں تھوڑا تھوڑا کر کے پروفٹ کماؤں گا اتنے سالوں میں. اچھا ہے سر عمران مجھے ایکسٹرا پیسے دے رہے ہیں لے لیتا ہوں. تو اس نے مجھے اپنا آدھا حصہ بیچ دیا. قاسم نے مجھے اپنا آدھا حصہ کیا کر دیا؟ بیچ دیا. اب قاسم حذیفہ کو بولے گا، بھائی جملے سنیے گا خدا را، قاسم حذیفہ کو بولے گا حذیفہ میں اب 10 لاکھ روپے کا مالک نہیں رہا، 5 لاکھ کا مالک میں ہوں اور 5 لاکھ روپے کے مالک سر عمران ہے. حذیفہ چیخے گا یہ کیا مذاق ہے، کیوں ہے مالک؟ تو قاسم بولے گا تمہیں چیخنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے بھی پروفٹ کے کتنے حصے ہوتے تھے؟ 2. ابھی بھی حصے ہوں گے 2. ایک حصہ پروفٹ پورا تمہارا حذیفہ، اور جو ایک حصہ پروفٹ میں لیتا تھا میں اس ایک حصے پروفٹ کے اور کتنے حصے کروں گا اب خود سے؟ بولو بچوں. شاباش 2. اور ایک میں لے لوں گا اور ایک حصہ میں دے دوں گا عمران خان صاحب کو، ٹیچر کو. کیا آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟
سمجھ رہے ہو میرے بچوں؟ ویری گڈ ہو گیا، ایکسیلنٹ ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ میرے بھائی قاسم نے اگر دی قربانی سر عمران کے لیے، قاسم بھائی نے اگر دی قربانی سر عمران کے لیے، تو قاسم بھائی کو کوئی حاصل حصول بھی ہوا یا نہیں؟ ہاں، قاسم بھائی نے صرف اپنا 5 لاکھ کا حصہ سر عمران کے نام کیا، اور انہیں بدلے میں ملے 10 لاکھ، 12 لاکھ، 15 لاکھ، 25 لاکھ. سر عمران کیا آپ پاگل ہیں؟ آپ قاسم کو اتنے روپے دے رہے ہیں. اس لیے دے رہا ہوں کہ حذیفہ اور قاسم کا بزنس بڑا ٹائٹ چل رہا ہے، بہترین منافع کما رہے ہیں یہ دونوں، اور میں چاہ رہا ہوں کہ میں بھی وہ منافع کماؤں. میں اگر اکیلے اپنی دکان کھولوں گا تو میری دکان اتنی نہیں چلے گی جتنی ان دونوں کی چل رہی ہے. ابے بھیا کانسیپٹ سمجھ آئے؟ اتنی دیر سے محنت کر رہا ہوں، بولے جا رہا ہوں، دیواروں سے باتیں کر رہا ہوں. آپ دیوار ہیں کیا سماج کی؟ آپ کی سمجھ آ رہی ہے میں کیا پڑھا رہا ہوں؟ اللہ کرے سمجھ آ رہی ہو. تو اس کا مطلب ہے آج کاروبار میں تو سر عمران خان کچھ بھی لے کے آئے، آج کاروبار میں تو سر عمران کچھ بھی لے کے آئے نہیں ہیں، پھر بھی سر عمران بن گئے کاروبار کے مالک. تو میں نے کیوں بولا تھا کہ قاسم ونر شاٹ لگا چکا ہے، وننگ شاٹ؟ میں نے کیوں بولا تھا کہ اپنا نعمان بھائی وننگ شاٹ کھیل چکے ہیں؟ کیونکہ اب قاسم کہے گا کاروبار میں کچھ نہیں آیا، بس میں اپنے کیپٹل کو 5 لاکھ سے کر رہا ہوں کم. کون؟ قاسم کہے گا میں اپنے کیپٹل کو 5 لاکھ سے کر رہا ہوں کم، کیپٹل قاسم ڈیبٹ، اور کہے گا آج سے عمران خان کیپٹل کریڈٹ 5 لاکھ روپے. کیوں بچوں؟ عام طور پہ کاروبار میں مالک بنتا ہے انسان کچھ نہ کچھ لا کے، فرنیچر، مشین، گڈ ول، کیش، جو بھی لاؤ وہ بزنس میں آتا ہے. کیش ڈیبٹ ہوتا ہے، فرنیچر ڈیبٹ ہوتا ہے، بلڈنگ ڈیبٹ ہوتی ہے، گڈ ول ڈیبٹ ہوتی ہے، اور لانے والے کے کیپٹل میں ہوتا ہے اضافہ. آج سر عمران خان کاروبار میں تو کچھ بھی. حذیفہ قریشی اطمینان سے سن لیجئے گا، حذیفہ قریشی کہتے ہیں سر وہ بزنس میں تو کم نہیں کرے گا، اس کا 10 لاکھ ہی اتنا ہی رہیں گے. نہیں نا، میں نے قاسم سے یہ ڈیل کی ہے کہ بھائی تم کاروبار میں اپنی ملکیت کم کرو گے اور مجھے اپنی جگہ مالک بنا دو گے 5 لاکھ کا. تو قاسم نے بولا ٹھیک ہے، میں اپنا حصہ تو کسی کو بھی دے سکتا ہوں نا. قاسم اپنا حصہ اپنے بھائی کو بھی دے سکتا ہے، کیا خیال ہے؟ تو تم حذیفہ اس پہ روکو گے تھوڑی. ہاں، اگر قاسم کسی اور کو چپکے سے لا کے مالک بنائے کاروبار میں پیسے لے کر، تو پھر تمہارا حق بنتا ہے کہ تم اس کو منع کرو. لیکن قاسم اگر اپنا حصہ کسی کے نام کر رہا ہے، ہاں تم اگر ہمارے ساتھ اب پارٹنرشپ کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے ہو حذیفہ، تو تم چھوڑ کے جا سکتے ہو. سمجھ آ رہی ہے بات میرا بیٹا؟ تو اس کا مطلب ہے سر عمران کاروبار میں پیسے نہیں لے کر آئے، پھر بھی کاروبار کے بن گئے مالک. کیسے؟ ایگزسٹنگ پارٹنر سے میں نے اس کے حصے کو کیا کیا، ایگزسٹنگ پارٹنر سے میں نے اس کے حصے کو کیا کیا، کم نہیں کیا. میں نے ایگزسٹنگ، میں نے قاسم سے اس کے حصے کو کم نہیں کیا بھائی، میں نے قاسم سے اس کے حصے کو کیا کیا؟ چھینا. بیوقوف لوگوں، کم کیا کم کیا بولے جا رہے ہیں، وہ تو انٹری میں کم کیا نا. حارث کیپٹل ڈیبٹ، او سوری، حارث کہہ رہا ہوں، قاسم کیپٹل ڈیبٹ اور عمران کیپٹل کریڈٹ، وہاں انٹری میں کم کیا. سید محمد قاسم صاحب بہترین، آپ ہی صحیح جواب دے رہے ہیں، باقی لوگ کیوں نہیں دے رہے؟ ابے میں نے قاسم سے ایڈیٹس اس کا حصہ خریدا، سنا؟ میں نے قاسم سے اس کا حصہ خریدا. میں نے کہا قاسم بھائی آپ 10 لاکھ روپے کے مالک ہیں، آدھا مالک مجھے بنا دیجئے، آدھا مالک مجھے بنا دیجئے. جی بچوں، تو اس کا مطلب ہے آدھی اماؤنٹ سے قاسم کا کیپٹل میں نے خرید لیا، اور قاسم کیپٹل خرید، اس کا مطلب ہے آج میرا بزنس میں داخلہ، آج میری بزنس میں انویسٹمنٹ انڈائریکٹ انداز میں ہوئی. اور اس انڈائریکٹ انداز کو کیا کہتے ہیں؟ انگریزی سماعت فرمائیں، پڑھ لیں، انگلش میں ہے کافی، پڑھ لیں شابش. کسی کو سمجھ نہیں آیا تو پوچھ لے. انداز میں نے آپ سے شیئر کر لیا ہے، انداز میں نے آپ سے شیئر کر لیا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں، آرام کرنا ہے. آج کے لیکچر کو گھر پہ دوبارہ سننا چاہیں تو سن لیجئے گا. کل اللہ کے حکم سے ہم سوالات اٹیمپ کریں گے. ہیں سر ہم سوال کرنے کے قابل ہو گئے؟ نہیں بیٹا، ابھی صرف ہم ایک میتھڈ کے سوال دیکھنے کے، ہم کمپلیٹ کوشچن تو ایک بھی نہیں کر سکتے. سنا آپ نے؟ ہم بک کا کوئی بھی کوشچن کمپلیٹ نہیں کر سکتے، ہم رف انداز میں کام کریں گے. ہم ہر کیس کو پڑھ پڑھ کر اسے ساتھ ساتھ سالو کریں گے تاکہ ہماری کمانڈ اچھی بن جائے. ایسا نہ ہو کہ ہم سارے کیس پڑھ لیں اور آخر میں آپ 0 میٹر ہوں.
0 मीटर समझते हैं ना, यानी आखिर में आप बोले सर मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया क्या पढ़ाया आपने एडमिशन, तो मैं हर केस पढ़ाता जाऊंगा, उसकी प्रैक्टिस करवाता जाऊंगा, और जब मैं सारे केस पढ़ा लूंगा तो फिर मैं 2 3 4 सवाल कंप्लीट अटेम्प्ट करवाऊंगा, जिसमें हमारे पास 2 3 4 अलग अलग तरह के केस होंगे। अभी मैंने आज आपको एक इन्वेस्टमेंट का केस पढ़ा दिया, और अब इस केस की हम प्रैक्टिस करेंगे। फिर मैं आपको इन्वेस्टमेंट का एक और अंदाज मेथड पढ़ाऊंगा, उसमें बहुत सारे केसेस हैं वो पढ़ेंगे, और साथ साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल? प्यारे बच्चों, समझ आ गई ना बात? बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और ये अंग्रेजी पढ़ ली। द न्यू पार्टनर मे परचेज अ पोर्शन ऑफ एन इंटरेस्ट फ्रॉम वन और मोर ऑफ द ओल्ड पार्टनर। अच्छा, ये आखिरी मिसाल भी दे के चला जाऊं, वरना आप बोलेंगे यार ये बात सर ने बोली नहीं, आखिरी मिसाल भी सुन लो। ये भी तो मुमकिन है प्यारे बच्चों, मैं हुजैफा से बोलूं, यार हुजैफा 2.5 लाख का तुम हिस्सा मेरे नाम कर दो अपना, सही है, और कासिम को बोलूं 2.5 लाख का आप अपना हिस्सा मेरे नाम कर दो, और जो जितने में कटे, उर्दू आती है आप लोगों को पाकिस्तानी स्टाइल, जो जितने में पटे या कटे उसको काट दूंगा। सर क्या मतलब हुआ काट देंगे या जो पटे? अबे कासिम को बोलूंगा ऐसा करो कासिम भाई आप अपना 2.5 लाख रुपए का हिस्सा मेरे नाम करो, ये लो 4 लाख रुपए। कासिम बोलेगा चलो ठीक है, कासिम शरीफ आदमी है, 4 लाख रुपए लेके बोलेगा चलें ठीक है सर आप मालिक बन जाए, 4 लाख रुपए दे दें मुझे। और मालिक कितने का बना रहे हैं मुझे? 2.5 लाख का। हुजैफा को बोलूंगा हुजैफा तुम यार मुझे 2.5 लाख की मिल्कियत दे दो, और ऐसा करो कि ये 5 लाख रुपए ले लो। हुजैफा भाई भाई चैंपियन, वो बोले नहीं भाई मैं तो नहीं लूंगा 5 लाख। मैंने बोला अच्छा भाई 10 लाख रुपए ले ले। यानी अब एक बात बताओ, मैं पैसे उसे ज्यादा दूं या कम? पैसे जा किसकी जेब में रहे? पार्टनर्स की जेब में। वो पैसे कहाँ लेके जाएंगे? अपने घर। वो कारोबार में थोड़ी लगाएंगे पैसे। तो इसका मतलब है एग्जिस्टिंग पार्टनर से मैंने उनके हिस्से को क्या किया? नए पार्टनर ने खरीदा मौजूदा पार्टनर से किसी एक या दोनों से उनका हिस्सा। समझ आई सब बच्चों को? इसका मतलब है सर इमरान किसी एक पार्टनर से उसका हिस्सा भी खरीद सकते हैं, पूरा नहीं, लिमिटेड, और दोनों पार्टनर से थोड़ा थोड़ा उनका हिस्सा खरीद सकते हैं। ईमानदारी से बताओ समझ आया? ईमानदारी से बताओ समझ आया? नया आने वाला पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर से उनके हिस्से खरीद सकता है, और जब नया पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर से उनके हिस्से खरीदे तो उसकी क्या एंट्री बनती है, ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जिन्होंने रिप्लाई किया मैं उनका थैंकफुल हूँ, जो रिप्लाई नहीं कर सके, जिनके हाथों में बारीक डिजाइन की मेहंदी लगी हुई थी, वो आराम फरमाएं, कोई बात नहीं, कभी ना कभी जब उनके हाथों की मेहंदी सूख जाए तो वो रिप्लाई कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से आप अपना ख्याल रखिए। फी अमान अल्लाह।